حضرت فوئقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو کا واقعہ ہے یہ۔ وہ بڑے دلیر صحابی تھے، بہت سی فتوحات میں بھی شامل ہوئے، بعد میں بہت سے علاقے فتح بھی کیے جہاں پہ ان کو جنگی مہم کے لیے بھیجا گیا۔ 4 شادیاں انہوں نے کی ہوئی تھیں۔ تو ان کے پاس یہ تھا کہ ان کے جسم سے بہت ہی پیاری خوشبو آتی تھی، وہ جہاں سے گزرتے تھے، جہاں جاتے تھے، ایسی خوشبو کہ جو کہیں اور اتنی پیاری خوشبو ان کو نہیں ملتی تھی۔ ان کی بیویاں بہت تیار ہوتی ہیں، جیسے آج کل کے دور میں تو میک اپ اور ان چیزوں پہ زور دیا جاتا ہے، وہ اپنے شوہر کی خوشبو سے اس صحابی حضرت فوئقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوشبو سے بڑی متاثر تھیں۔ وہ جتنی اچھی خوشبو لگا لیتی، جو بھی جتنا اچھا تیار ہو جاتی، لیکن جب وہ آتے تو ان کے سامنے وہ مان پائی جاتی، کیونکہ ان کی خوشبو کے سامنے جو انہوں نے لگائی ہوئی ہے وہ مان پائی جاتی۔ ایک دن وہ سوکنے چاروں بیوی آپس میں بیٹھی ہوئی تھیں، تو انہوں نے آپس میں کہا کہ دیکھیں یہ ہمارے ہسبینڈ کے پاس، دیکھیں آج کل تو سوکنے پاس بیٹھنا تو دور کی بات ہے، بات تک نہیں کہی تھی۔ اس وقت تو یہ ہوتا تھا 4 شادیاں بھی جس صحابی نے کی ہے، ان کی بیویاں پھر اکٹھا بیٹھ کے بھی ایک دوسرے سے پیار محبت سے رہتی تھیں۔ تو وہ جب وہ باتیں کہہ رہی تھیں تو انہوں نے یہ ایک دوسرے سے اظہار کیا کہ ان کی خوشبو جیسی خوشبو کوئی نہیں ہے، ہم نے بہت سی خوشبوئیں استعمال کیں، لیکن جب وہ آتے ہیں تو ہماری خوشبوئیں مدمان پائی جاتی ہیں۔ تو یہی باتیں ہو رہی تھیں تو اوپر سے وہ آ گئے، وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے، تو چاروں بیویوں نے مل کے ان سے بات کرنے کا فیصلہ کیا، ان سے پوچھا کہ آپ ہمیں یہ راز بتا دیں، آپ خوشبو کون سی لگاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں میں تو خوشبو لگاتا بھی نہیں ہوں۔ کہا دیکھیں آپ ہم سے یہ جھوٹ نہ بولیں، مذاق نہ کہیں، آپ نے جھوٹ کبھی نہیں بولا، آپ اتنے دلیر اور جنگجو صحابی ہیں، آپ جو دلیر اور جنگوں میں لڑنے والا اس طرح کا صحابی، وہ ان خوشبو ان چیزوں سے ویسے بھی بے نیاز ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو اتنا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے آپ کو وہ میک اپ کر کے یا اس طرح کے کاموں میں لگائے، تو لیکن آپ کی خوشبو جو ہے نا وہ آپ یہ تو نہ کہیں کہ آپ لگاتے نہیں۔ اس نے کہا خدا کی قسم میں نہیں لگاتا۔ انہوں نے کہا پھر یہ خوشبو آتی کہاں سے؟ کہا یہ میں خوشبو نہیں لگاتا، لیکن یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا تھا کہ میں بہت زیادہ بیمار ہو گیا تھا، میرے جسم میں پیپ پائی گئی تھی، اٹھنا بیٹھنا مشکل ہو گیا تھا، چلنا مشکل ہو گیا تھا، تو میں مشکل سے چل کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتا ہوں اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا دکھ سناتا ہوں۔ وہ تو ہر دکھوں کے ماروں کے جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مرہم ہوتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب کے غم گسار تھے، وہ اپنا غم لے کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ حالت ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی 70 ڈھانپ لیں، وہ گھٹنوں سے لے کے ناف تک، باقی جسم کو ایسے ہی ننگا چھوڑ دیں اور لیٹ جائیں۔ وہ لیٹ گئے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کہتے ہیں کہ جیسے بھی ہاتھ پھیرتے گئے میرے جس جگہ پہ جسم پہ، تو جیسے برف کا جیسا سکون، برف سے بھی زیادہ پیارا اور ٹھنڈا اور میٹھا سکون جو ہے وہ ان کی خواہش اور وہ پیپ مکمل ختم ہوتی گئی۔ اس جہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہوئی، اس وقت سے میرے جسم سے یہ خوشبو آتی ہے، اور جس خوشبو کا کوئی ثانی نہیں ہے، اور جس خوشبو کو جو کبھی ختم نہیں ہوتی، اور ہمیشہ سے یہ خوشبو جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے حاصل ہوئی ہے، یہ میں کبھی خود خوشبو نہیں لگاتا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت حاصل ہو جائے، اور ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو امتی ہونے کے ناطے ان کی نسبت ہے کہ ہم ان کی امتی ہیں، جن کو یہ نسبت حاصل ہو جائے، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک جو ہے وہ مس کر لے، چھو لے، پھر اس کے جسم سے ایسی خوشبوئیں آتی ہیں کہ وہ کسی اور کے پاس سے نہیں آتی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت اور ایمان پہ ہی موت دے، اور ان کا جنت میں بھی ان کا پروس نصیب فرمائے۔